أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد بارك وسلم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد بارك وسلم. اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امت میں پیدا فرمایا اور پیدا ہونے کا فخر عنایت فرمایا. الحمدللہ یہ فخر رشک انبیاء نکلا. مزید برائے کرم ہوا کہ اس نے قرآن جیسی نعمت سے وابستہ فرمایا اور اللہ کے دامن سے وابستہ فرمایا اور تجدید ایمان کے لیے ہمیں یہاں جمع فرمایا. الحمدللہ. آج کا ٹاپک ہے رجب اللہ کا مہینہ ہے. رجب اللہ کا مہینہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رجب اللہ کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے. معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی سے ملاقات کے لیے تشریف لے گئے، جب اللہ سے ملاقات کی آپ نے تو عرض کیا التحیات للہ والصلوات والطیبات. یہاں پر اللہ تعالیٰ کو پہچان کر تعریف کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو پہچاننا، جیسا پہچاننے کا حق ہے ویسا اللہ تعالیٰ کو پہچان کر تعریف کی. حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، مجھے چاہت ہوئی، مجھے محبت ہوئی کہ میں پہچانا چاہوں تو میں نے مخلوق کو پیدا کیا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیوں پیدا کیا؟ تاکہ اللہ تعالیٰ کی ہم پہچان حاصل کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم با اعتبار نور اللہ تعالیٰ کو پہچانے، جیسا پہچاننے کا حق تھا ویسا پہچان کر آپ نے تعریف کی اللہ کی. آپ نے اللہ تعالیٰ کی جیسا پہچاننے کا حق تھا ویسا پہچان کر اللہ تعالیٰ کی حمد کی. تو اللہ تعالیٰ کا منشا پورا ہوا. یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں کس لیے پیدا کیا تھا؟ تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کو پہچانیں. تو اللہ تعالیٰ کا منشا پورا ہو گیا کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو پہچان لیا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا رجب میرا مہینہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا منشا پورا ہو گیا. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم با اعتبار عبد سبحان الذی اسری بعبدہ، اللہ تعالیٰ کو پہچان کر اللہ تعالیٰ کی تعریف کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نور ہے. با اعتبار رسول ہے، با اعتبار نور ہے، با اعتبار بندے ہیں اللہ تعالیٰ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. یہ تین اعتبار کے ساتھ آپ نے اللہ تعالیٰ کی تعریف کی، اللہ تعالیٰ کی حمد کی. جیسا حمد کرنے کا حق تھا ویسا حمد کی، جیسا تعریف کرنے کا حق تھا ویسا تعریف کی، جیسا پہچاننے کا حق تھا ویسا آپ نے اللہ تعالیٰ کو پہچانا. یہ تینوں اعتبار کے ساتھ اور جتنے اعتبار اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے ان سارے اعتبار کے ساتھ آپ نے اللہ تعالیٰ کی تعریف کی، حمد کی، جیسا پہچاننے کا حق تھا ویسا پہچانا. اور اللہ تعالیٰ کا یہاں پر منشا پورا ہو گیا تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا رجب میرا مہینہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو اللہ تعالیٰ نے اپنے نور سے پیدا فرمایا. سب سے پہلے جو اس دنیا میں جو اللہ تعالیٰ نے جو چیز پیدا فرمائی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو پیدا فرمایا. کیسا پیدا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ کے نور سے نبی کے نور کو پیدا فرمایا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو پیدا فرمایا. پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے تمام کائنات بنی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے تمام کائنات بنی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کو پہچانے اور تمام مخلوقات کو بھی پہچان عطا فرمائے اللہ تعالیٰ کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے ذات کے مظہر ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے صفات کے بھی مظہر ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا دیدار کرے اور یہاں پر تشریف لائے. آپ نے دیدار کیا اور یہاں پر آپ تشریف لائے اور آپ ہمیں اللہ تعالیٰ کی پہچان کرائے. اللہ آپ نے پہچان حاصل کی اور ہمیں بھی پہچان کرائے. اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لقب عطا فرمایا. کیا لقب عطا فرمایا؟ اللہ نے کہا
آپ برہان ہیں، آپ اللہ کے رحمت ہے، آپ اللہ کے قاسم ہے، آپ تقسیم فرمانے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو برہان لقب عطا فرمایا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم با اعتبار عبد، با اعتبار رسول، با اعتبار نور برزخ کی سیر کی، اور برزخ کا مشاہدہ کیا، اور دیکھ کر گواہی دی کہ اللہ تعالیٰ نے برزخ کو رکھا ہے، اور برزخ آپ کو برزخ کے ثواب کے بارے میں بتایا گیا، اور برزخ کے عذابات کے بارے میں بتایا گیا، آپ کو برزخ کے عذاب کے بارے میں بتایا گیا، اور پھر آپ کو جنت دکھایا گیا، آپ نے جنت کو دیکھا، اور جنت کو دیکھ کر آپ کو بتایا گیا کہ جنت ہے، اور جنت میں یہ نعمتیں ہیں، اور آپ نے بلال رضی اللہ تعالیٰ کے قدموں کے آہٹ سنی وہاں، اور آپ کو دوزخ دکھایا گیا، اور آپ نے دوزخ کو دیکھا، اور وہاں کے عذابات کے بارے میں بتایا گیا، پھر آپ نے اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا، تمام گواہی مکمل ہو گئی، برزخ کی گواہی بھی دے دی دیکھ کر، جنت کی گواہی بھی دے دی دیکھ کر، اور دوزخ کی گواہی بھی دیکھ کر دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اللہ تعالیٰ کو دیکھ کر کسی نے گواہی نہیں دی، صرف ایک ہی ذات مبارک ہے جس نے اللہ تعالیٰ کو دیکھ کر گواہی دی، وہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو دیکھ کر گواہی دی، عبدہ کے ساتھ دیکھ کر گواہی دی، رسول کے ساتھ دیکھ کر گواہی دی، رحمت کے ساتھ دیکھ کر گواہی دی اللہ تعالیٰ کو۔ آپ ہمارے قاسم ہیں، آپ ہمارے اس جہاں کے رحمت ہے، دونوں جہانوں کے لیے رحمت ہے آپ، اور آپ نور ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے صفات کی مظہر ہے اور ذات کی مظہر ہے۔ آپ کو جو اللہ تعالیٰ نے جو لقب عطا فرمایا، کیا عطا فرمایا؟ برہان کہا اللہ تعالیٰ نے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم الوہیت کے آخری دلیل ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو دیکھ کر گواہی دی، اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل هو اللہ احد، اے حبیب آپ کہہ دینا اللہ ایک ہے، آپ کی گواہی پر دوسرے گواہی دیں گے۔ اور یہ جو مہینہ ہے اس میں اللہ تعالیٰ کا منشا پورا ہوا، اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رجب میرا مہینہ ہے، اور شعبان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ ہے، اور رمضان ہمارا مہینہ ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا مہینہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو میرے نبی سے جڑ گیا وہ مقصد سے جڑ گیا، وہ پہچاننے والوں میں شامل ہو جائے گا، جو نبی سے جڑ گیا وہ جاننے والوں میں شامل ہو جائے گا۔ اب ہمیں اس مہینے میں اللہ کی پہچان حاصل کرنا ہے، اب ہم اس مہینے میں اللہ تعالیٰ کی پہچان حاصل کریں گے تو کیا ہوگا؟ ہمیں پہلے پہچان حاصل کرنا ہے کہ اللہ ہی ہمارا حاجت روا ہے، اللہ ہی میرا معبود ہے، اللہ ہی میرا رازق ہے، اللہ ہی ہمارے تمام حاجتوں کو پوری کرے گا، اللہ تعالیٰ ہی ہمارے تمام حاجتوں کو پوری کرتا ہے۔ یہ ہمیں ایمان لانا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایمان کا ذریعہ یہی ہے۔ ایمان کی دو شرطیں ہیں، اقرار باللسانی تصدیق بالقلب، زبان سے اقرار کرنا، دل سے تصدیق کرنا۔ زبان سے اقرار کرنا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور دل سے بھی تصدیق کرنا ہے کہ اللہ ہی میرا حاجت روا ہے، اللہ ہی میرا معبود ہے، اللہ ہی میرا رب ہے، اللہ ہی میرا رازق ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تقسیم فرمانے والے ہیں۔ یہ پہچان حاصل کرنا ہے ہمیں کہ اللہ ہی ہمارا حاجت روا ہے۔ پھر یہ پہچان ہم رجب کے مہینے میں حاصل کریں گے، جو دوسرا مہینہ ہے وہ ہمارا توبہ میں گزرے گا۔ جب بندہ پہچان حاصل کرے گا رب تعالیٰ کی تو وہ اپنی حالت کو دیکھے گا، توبہ کرے گا، اور پھر تیسرا مہینہ جو آنے والا ہے رمضان مبارک کا مہینہ، اس میں اس کو عمل کرنے میں آسانی ہو جائے گی۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ مثال دیتے ہیں آئینے کی، اور ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ بھی مثال دیتے ہیں آئینے کی، کافی بڑے بڑے اولیاء اللہ مثال دیتے ہیں آئینے کی۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی ذات کے مظہر ہے، اور آپ فرماتے ہیں آئینہ نظر نہیں آتا، آئینہ دکھاتا ہے، آئینہ دکھتا نہیں ہے، آئینہ کیا کرتا ہے؟ دکھاتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آثار کے مظہر ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے افعال کے مظہر ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے صفات کے مظہر ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے ذات کے مظہر ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تو پہلے اپنی پہچان حاصل کر،
تو جب اپنی پہچان حاصل کرے گا تو رب کی پہچان کی طرف جائے گا. پہلے تو اپنے آپ کو پہچان. تیرے اندر بہت سارے نشانیاں ہیں. آپ فرماتے ہیں تیرے اندر بہت سے نشانیاں ہیں. تجھے جو چیز نظر نہیں آتی اس تک پہنچنے کے لیے آثار کی نشانیوں تک پہنچ. آثار سے نشانیوں تک پہنچ. اور آپ فرماتے ہیں تو کہاں سے آیا؟ پہلے یہ سوچ. جب ہم عالم ارواح میں تھے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ تو سارے روحوں نے جواب دیا تو ہی ہمارا رب ہے. قالوا بلا شہدنا، تو ہی ہمارا رب ہے. تو سب سے پہلے گواہی کس نے دی؟ سب سے پہلی گواہی دینے والے ہمارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلی گواہی دی کہ تو ہی ہمارا حاجت روا ہے. تو پھر تمام ارواحوں نے، تمام لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقل کرے. تو پھر امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، آپ ارشاد فرماتے ہیں تو کس چیز سے پیدا ہوا؟ تو مٹی سے بنا. پھر تو کہاں سے آیا؟ پہلے یہ سوچ. تیرا وجود تلاش کر، تو کہاں کا ہے؟ تو کہاں تھا پہلے؟ تو کہاں سے آیا؟ تو کدھر تھا؟ یہ پہلے سوچ. تیرے پاس ہر چیز ہے. اللہ تعالیٰ نے تجھے ہر چیز عطا فرمائی. اگر تیرے پاس ایک چیز نہ ہوتی اور اللہ تعالیٰ تجھے ایک چیز عطا نہ فرماتے تو اپائش ہوتا. یہ سوچ کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے کیسا پیدا فرمایا. ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے تجھے عطا فرمائی اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب دیکھ کر گواہی دے اس دنیا میں کہ اللہ تعالیٰ ہی حاجت روا ہے. اگر تیرے پاس آنکھ نہ ہوتی تو کیسے دیکھتا؟ تیرے پاس پیر نہ ہوتے تو کیسے چلتا؟ تیرے پاس ہاتھ نہ ہوتے تو کیسے پکڑتا چیزوں کو؟ اللہ تعالیٰ نے تیرے پاس ہر چیز تجھے عطا فرمائی اور کہا کہ دیکھ کر گواہی دے کہ اللہ ہی تیرا حاجت روا ہے. میں ہی تمہارا حاجت روا ہوں. میں ہی تمام چیزوں کو پوری کرتا ہوں. میں ہی تمہارا رب ہوں. یہ آپ فرماتے ہیں. اسی سے اپنی بات کو ختم کرتی ہوں. دعا کرتی ہوں جو کچھ بھی کہا گیا سنا گیا عمل کی توفیق عطا فرما. کہنے والے اور سننے والے کو دونوں کو عمل کی توفیق عطا فرما. ہر دونوں کے عمل میں اخلاص عطا فرما. اس سے قبول فرما لے واسطہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا. اس میں جو بھی غلطی ہو گئی اسے معاف فرما دے واسطہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم. اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم برحمتک یا ارحم الرحیم والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.